تیرا حال یہ ہے کہ اگر تجھے اللہ کی عبادت کے لیے کہا جاتا ہے تو کہتے ہو کہ اللہ غفور الرحیم ہے، بخش دے گا۔ اگر اللہ غفور ہے تو اللہ رازق بھی ہے، رزق بھی عطا کرے گا، پھر رزق کے لیے کیوں تم نے رات دن ایک کر دی ہے؟ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بھی جا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے، تجھے شکوہ تو میرے اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز بناتی ہے۔ نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی حق میں مت ملاؤ، تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کی آنسو ہو۔ ہم سفر خوبصورت نبی ہو مگر قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ ہزاروں لوگوں میں اس کو ایک کو عزیز رکھو جو تمہارے غیر موجودگی میں بھی تمہارے عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کرے۔ غصہ اور قانون دونوں بڑی سمجھدار ہے، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ اپنی زندگی اس کی حوالے کر دو جس کا پہلا ہی تمہارے سانسوں اور لمحوں پر اختیار ہے۔ اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے جبکہ اچھی سیرت روح جیت لیتی ہے۔ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیز دیکھنے لگے تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو وہ سنتا ہے، اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسم اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے، دوسروں کا غیب چھپانا آپ کی کردار کا امتحان ہے۔ یاد رکھو، جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گناہگار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گی سوائے اللہ اور اس کی محبت کی۔ توبہ کی سواری عجیب سواری ہے، ایک لمحے میں پر سے عرش تک ڈول جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، در حقیقت وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ جو عقل سلیم رکھتا ہے وہ خلوت اختیار کرتا ہے، کیونکہ تنہائی میں قلب کی صفائی ہوتی ہے۔ اے لوگ، بہت سی شیطان خصلت صوفیوں کی شکل میں موجود ہے، اس لیے بیت میں ہرگز جلدی نہ کرو۔ کسی بھی چیز پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اے میرے دل، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی۔ محبوب بننا تو ہر کسی کی بس میں نہیں، لیکن عاشق بننا تو بہت آسان ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں اپنا محبوب بنایا تو تم اللہ کے عاشق بن کر زندگی کا لطف اٹھاؤ، کیونکہ شدید محبت کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یاد رکھنا دوستو، اگر آپ محبوب کا قرب چاہتے ہیں پھر ایک دوسرے سے محبت کرو، چاہے ان کی موجودگی ہو یا غیر موجودگی، صرف ان کی بھلائی دیکھی۔ غور و فکر کرو اور خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرو تاکہ دوسروں کا کمال تمہیں غمگین نہ کرے۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک امحق کی صاحب اختیار ہونے سے ہوتا ہے۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کی گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ لوگوں کے غیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔
جمع کر دے گئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی، لیکن دولت کمانے کے لیے اگر گناہ کی ہے تو وہ ضرور ساتھ جاتے ہیں۔ دوسروں کی سہارے جینا چھوڑ دے، کیونکہ آپ پیدا ہی کڑی ہونے کے لیے ہوئی ہے۔ درد کا یہ فائدہ ہوتا ہے، رب یاد آ جاتا ہے اور سخت دلوں کو رلا دیتا ہے۔ مجھے یہ احساس بہت سکون دیتا ہے کہ قیامت کے دن ہر چیز کا حساب ہونا ہے۔ مجھے اب لوگوں کی دی گئی دکھوں پر دکھ نہیں ہوتا، بلکہ ان پر ترس آتا ہے۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب ایسی دوسروں کی دکھوں پر ہنسی آنے لگی۔ دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے۔ جو اللہ کی دی ہوئی رزق کو کافی سمجھے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا کہ تک جاؤ گی۔ اگر تم راستہ جانتے ہو تو گمراہ انسان تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ والوں کی باتیں سکون قلب عطا کرتی ہے اور اہل ظاہر کی باتیں دل میں انتشار اور بے اطمینانی پیدا کرتی ہے۔ دعا خدا پر بھروسے کا نام ہے۔ خدا پر یقین رزق کا واحد ذریعہ ہے جو باقی ہر ذریعے سے آزاد کرتا ہے۔ جہاں ویرانی ہو وہاں خزانے کی امید ہوتی ہے۔ جو چیز تمہیں تکلیف دیتی ہے اس میں تمہارے لیے برکت ہے، اندھیرا تمہاری شمع ہے۔ زندگی کا مطلب اپنی قابلیت کو تلاش کرنا ہے، زندگی کا مقصد ایسی دوسروں کو عطا کرنا ہے۔ اس لمحے میں خوش رہو، یہ لمحہ تمہاری زندگی ہے۔ انبیاء ہر اذیت کو قبول کرتے ہیں اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ پانی کبھی بھی آگ سے نہیں ڈرتا۔ صبر انسان میں محبت اور سکون محسوس کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔ خوبصورتی چہرے میں نہیں ہے، خوبصورتی دل میں ایک روشنی ہے۔ پڑھنے سے انسان سیکھتا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ محبت تو یہ ہے جب خدا کہتا ہے کہ میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے، اور تم کہتے ہو میں نے سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا ہے۔ دو چیزوں کی عزت کرنے والا مرد دراصل تم پر عاشق ہوتا ہے، لیکن تمہیں اس چیز کا اندازہ تک نہیں ہوتا۔ مجھے وقت دو کی عزت، میرے ساتھ نکاح کرو کی عزت۔